نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مال خرچ کرنے کے فضائل، آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورہ بقرہ آیت 177۔ ترجمہ: سارا کمال اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور سب پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو، اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرتا ہو اور نماز کو قائم رکھتا ہو اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو کہ اصل کمالات یہ چیزیں ہیں۔ آیت شریفہ میں ان کی بعض اور صفات کا ذکر فرما کر ارشاد ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ فائدہ: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اور بھی متعدد حضرات سے اس قسم کا مضمون نقل کیا گیا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں یہود اور نصارہ پر رد ہے کہ جب انہوں نے قبلے کے منسوخ ہونے یعنی بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو قرار دینے پر اعتراض کیا تو حق تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نیکی اللہ کی اطاعت میں ہے، بغیر اس کی اطاعت کے مشرق اور مغرب کی توجہ کوئی چیز نہیں۔ نمبر 1، اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو کا یہ مطلب ہے کہ ان چیزوں میں اللہ کی محبت اور خوشنودی کی وجہ سے خرچ کرے، نام و نمود اور اپنی شہرت عزت کی وجہ سے خرچ نہ کرے، اور اس ارادے سے خرچ کرنا نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق ہے۔ اپنا مال بھی خرچ کیا اور اللہ کے ہاں بجائے ثواب کے گناہ ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ کیا، بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس نیت اور کس ارادے سے خرچ کیا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مجھے تم پر بہت زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ احادیث میں بہت کثرت سے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ آیت شریفہ میں اللہ کی محبت میں دینا مراد ہو۔ بعض علماء نے خرچ کرنے کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی جو خرچ کیا ہے اس پر مسرور ہو، یہ نہ ہو کہ اس وقت تو خرچ کر دیا پھر اس پر قلق ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں خرچ کر دیا، کیسی بے وقوفی ہوئی، روپیہ کم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اکثر علماء نے مال کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی باوجود مال کی محبت کے ان مواقع میں خرچ کرے۔ ایک حدیث میں ہے، کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ مال تو ہر ایک کو محبوب ہوتا ہے، مال سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت تیرا دل تیری اپنی ضرورتیں جتائے اور اپنی حاجت کا ڈر
دل میں پیدا ہو کہ عمر ابھی بہت باقی ہے، بہت احتیاج نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں خرچ کرے جب تندرست ہو، اپنی زندگی اور بہت زمانے تک دنیا میں رہنے کی امید ہو۔ ایسا نہ کر کہ صدقہ کرنے کو ٹالتا رہے یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے اور موت کا وقت قریب آ جائے تو کہنے لگے اتنا فلاں کو دیا، اتنا فلاں کو دیا، اتنا فلاں جگہ دیا، اتنا فلاں جگہ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سے مایوسی ہو گئی اور اپنی ضرورت اور حاجت کا ڈر نہ رہا تو آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنا فلاں مسجد میں، اتنا فلاں مدرسے میں، حالانکہ اب وہ گویا وارث کا مال بن گیا۔ اب حلوائی کی دکان پر نانا کی فاتحہ ہے، جب تک اپنی ضرورتیں وابستہ تھیں تب تو خرچ کرنے کی توفیق نہ ہوئی، اب جب کہ وہ دوسرے کے یعنی وارث کے پاس جانے لگا تو آپ کو اللہ واسطے دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی واسطے شریعت مطہرہ نے حکم دے دیا کہ مرتے وقت کا صدقہ 1/3 مال میں اثر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت سارا مال صدقہ کر کے مر جائے تو وارثوں کی اجازت کے بغیر 1/3 سے زیادہ میں سے اس کی وصیت معتبر نہ ہوگی۔ اس آیت شریفہ میں مال کو یتامہ، مساکین وغیرہ پر خرچ کرنے کو مستقل طور پر ذکر فرمایا ہے اور آخر میں زکوٰۃ کو علیحدہ ذکر فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اخراجات زکوٰۃ کے علاوہ باقی مال میں سے ہیں۔ محترم دوستو، اسلامی معلومات سے متعلق مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انجینئر خرم علی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔